حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل ترین سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے، کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں یا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بتا دیجئے کہ زنا کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے نظر بد بھی بدکاری بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہارے لیے نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت اور اخلاق کو اچھلی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آزاد مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تقسیم کے لیے سیکس ویڈیو کو دیکھنا، گندے رسالے پڑھنا، نائٹس کلبوں میں جانا اور مساج کرنے کے بہانے جنسی تسکین حاصل کرنے والوں کو اپنا ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑے کو اتارتی ہے تو اپنے رب کے تعلق کو توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا لطف ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص زنا کرتا ہے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا، شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا، بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سطح عرش پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسے فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اب بیوی کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جنت بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور اس کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جاننے میں بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر سے ہوا جس کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے ہیں۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگ زنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک کے بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد میں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تیرے بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عضو کا زنا بھی حصہ ہوتا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور زنا دیکھ رہا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا چلنا، اور منہ بھی زنا کرتا ہے ان کا زنا بوسہ لینا، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔
زنا میں مبتلا ہوتے ہیں یا جھٹلا کر باز رہتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا، میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی یہ نوجوان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر اتر آئی اور کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسے مصیبت پڑ گئی۔ سوچنے لگا اب میں کیا کروں، ایک طرف ایمان دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا اچھا ذرا قضا حاجت سے فارغ ہو۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اس حال میں باہر آ گیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ لڑکی کا سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے نہر میں جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست سے دور کیا اور اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھا، فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کے آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کے بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی ہے، لگتا ہے نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگا کر سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچے کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھائی کہ کہا کہ نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگی، یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا یا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زنا کاری سے آلود نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی اور ہے، اور نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، اریانی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی ارانیات کے دل دادا بن چکے ہیں، اپنے من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر اور ان میں اخلاق برائیاں عام کر دو، اور قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کیونکہ مجھے سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عورت، حقیقت میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تو پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے چھو کر اپنی نفسیانی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے، برا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسیانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب کا پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری حقیقت عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر
تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں بلکہ سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کی طلب انسان کی زندگی کے حوصلے میں سے ہوتا ہے۔ جس لمحے اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ اس چیز کو سوچتا ہے اور اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور میری زندگی انتہائی سہل آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو اس آج کی ویڈیو میں زنا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کی زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم رکھتا رہا اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، باقی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ نور میں وہ حرام کیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے، زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومن پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر زانی کا اس میں اشارہ سے مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ پاک دامن ہو، نہ اعلانیہ زنا کرنے والی ہو، نہ یاروں والی ہو، نہ پکڑنے والی ہو اور نہ چھپے دوست ہوں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت ان کو عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اگر شادی کے بعد پتہ چل جائے کہ میاں بیوی میں سے ایک نے زنا کیا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سے جھوٹی باتوں کی طرح یہ بات ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر رہے ہوں نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ ہے، عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے تو ان کو آپس میں نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے ہو سکتا ہے اگر مگر شادی شدہ کے وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زانی عورت زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے اس سے نکاح کرنا مومن مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا اور جو تائب نہ ہو مومن کے لیے حرام ہے۔ ناپاک عورت ناپاک مرد کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مرد اور عورت کے نکاح کے بارے میں دونوں کے پاک دم ہونے کی اور بدکار نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے ایک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو ان سے اس حالات میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو تو بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشنائیوں بنانے والے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت پر بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا ہے تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا۔ وہ مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کے دوست تھی۔ مرثد ابن مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اٹھا کر لے آئے گا۔ اس کا بیان کہ مکہ میں آیا اور چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا، اس نے دیوار کے ساتھ مجھے بیٹھا دیکھا، جب وہ میرے پاس آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ تو ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والو یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کی پہاڑی میں چھپنے لگا حتیٰ کہ غار تک پہنچ گیا اور اس سے میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ میرے پیچھا کرتے ہوئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے اندھا کر دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اناق سے نکاح کر لوں؟
میں نے انہیں 2 بار یہ بات کہی. پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے, مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مرشد کسی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا, اس لیے تم اس اناق سے نکاح مت کرو. سنن ابن داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جسے زنا ہو چکا ہو, اور یہ مومن پر حرام کر دیا گیا ہے. زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کے لیے واضح دلیل ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے نکاح حرام ہے, اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ نکاح جائز نہیں. لیکن اگر زانی مرد زانیہ عورت زنا کرنے کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنی گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے, اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے. جیسے کہ کوئی مشرک اور شرک سے توبہ کرے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے. جس نے توبہ کی اور ایمان لے کر آیا اور عمل نیک کیا, یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناظرین, کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.